السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے آ پہنچا، اس کو تمہارا مشقت میں پڑھنا بڑا ہی گراں گزرتا ہے، اور وہ تمہاری منفعت کے بڑے ہی حریص ہیں، اور وہ مومنوں کے لیے بڑا ہی شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ انگنت لاتعداد بے حساب درود السلام سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
اور بے شمار رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام پر کہ جن کی محنت و کاوشوں سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ محترم سامعین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء رسل میں سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بنایا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو بھی سب امتوں سے افضل اور اعلیٰ بنایا، اور اس امت کے افضل اور اعلیٰ ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس امت کے لیے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بلائی اور اس کی خیر کے لیے بے شمار دعائیں کی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے اتنا پریشان نہیں ہوئے جتنا اپنی امت کے لیے پریشان ہوئے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے یہ کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَىٰ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ شاید آپ ان کے پیچھے غم کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے اس بات پر کہ یہ قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور سورہ شعراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان الفاظ میں ذکر کیا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ شاید آپ اس بنا پر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں آیات ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لا رہے تھے بے حد فکر کی، اور یہ فکر ہی کی انتہا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کیا محبوب پیغمبر کہیں آپ کی یہ فکر آپ کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو جائے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میری مثال اور میری امت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص آگ جلائے، جب آگ جلانے کی وجہ سے ارد گرد کا روشن ہو جائے اور اس میں کیڑے مکوڑے حشرات پتنگے آ گریں، اس کے اوپر گرنے لگیں، اور وہ آگ جلانے والا شخص اپنے ہاتھ سے ان پتنگوں کو دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے یہ آگ سے دور چلے جائیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ پتنگے وہ حشرات مسلسل آگ کے اندر گرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَذَلِكُمْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ أَنَا آخِذٌ بِحُجْرَتِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ فَتَغْلِبُونِ تَقَحَّمُونَ فِيهَا۔ آپ نے فرمایا میری بھی مثال ایسے ہے کہ میں تمہیں کمروں سے پکڑ کر آگ سے دور کر رہا ہوں کہ لوگوں آگ سے دور ہو جاؤ، آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم میرے اوپر غالب آ رہے ہو اور آگ کے اندر گرتے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کی خیر خواہی اور بلائی کے لیے کس قدر محنت اور کوشش کی ہے۔ کہیں میری امت کا ایک بھی فرد اس دنیا میں تباہی سے دوچار نہ ہو جائے، میری امت کا ایک بھی فرد
سب سے بڑی ذلت اور رسوائی یعنی جہنم کے گڑھے کے اندر نہ گر جائے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد انسانیت کی خیر خواہی کا جو جذبہ نبی کے اندر ہوتا ہے وہ کسی امام، ولی اور عالم کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں سابقہ انبیاء اکرام کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہی بات کہی، قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین ولیکن لا تحبون الناصحین۔ یہ میری قوم کے لوگوں، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ خیر خواہی کرنے والوں کو تم پسند نہیں کرتے۔ اور سورۃ الاعراف میں ایک نبی کا یہ ذکر کیا، اس کے الفاظ کی اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں، اس نبی نے کہا ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ کیا میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا امانت دار ہوں۔ تو یہ آیات بھی ہمیں یہی بتلا رہی ہیں کہ امت کا سب سے بڑا خیر خواہ، امت کی سب سے زیادہ فکر رکھنے والا وہ اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی کس قدر فکر کی، ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک یہودی بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گاہے بگاہے آیا کرتا تھا۔ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دل سے کیا کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ اس یہودی بچے کے گھر چلے گئے، دیکھا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، سر کی جانب بیٹھ گئے۔ آپ نے کیا کہا بچے سے مخاطب ہو کر؟ اسلم، بیٹا کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اب بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، گویا کہ باپ سے اجازت لے رہا ہے۔ اس یہودی بچے کا باپ بھی خوش ہوا، کیونکہ پیغمبر کائنات اس بچے کی تیمارداری کے لیے اس گھر کے اندر آئے تھے۔ باپ کہنے لگا، اطیع ابوالقاسم، بیٹے ابوالقاسم کی بات کو مان لے۔ ابوالقاسم یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کونیت تھی۔ اب بچے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا اور روح پرواز ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے اور یہ کلمات کہتے ہوئے اس کے گھر سے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ عن النار، تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کی فکر کی ہے، کہیں میری امت کا ایک ادنا سا فرد بھی جہنم کے اندر نہ چلا جائے۔ یہی ساری زندگی خواہر رہی ہے کہ مسلمان ہو کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر جو احکامات میں سختی اور بوجھ رکھے تھے، آپ کی آمد پر اس امت کے اوپر سے وہ بوجھ اتار دیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں کیا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے یہ پیغمبر لوگوں سے ان کے بوجھ اور توق کو اتارتا ہے جو ان کے اوپر ڈالے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار بوجھ جو احکامات کی صورت میں سابقہ انبیاء رسل کی قوموں پر ڈالے تھے، آپ کی آمد کے ذریعے اس امت سے ہلکے کر دیے۔ مثال کے طور پر پہلی امتوں میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی انسان اس کے کپڑے کے اوپر گندگی لگ جاتی تو وہ کپڑے کا حصہ کاٹنا پڑتا تھا۔
اگر کسی انسان کے جسم جلد کے اوپر گندگی لگ جاتی وہ جلد کا حصہ کاٹنا پڑتا تھا۔ سابقہ انبیاء رسل کی قوموں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ مال غنیمت کو اپنے لیے استعمال کر سکیں۔ پہلی امتوں کے لیے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ استعمال کرنا بھی منع تھا۔ پہلی امتوں کے لیے یہ بھی تھا کہ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کر دیتا تو بدلے میں قتل ہی کیا جاتا تھا، دیت وغیرہ کا تصور موجود نہیں تھا۔ پہلی امتوں پر جانوروں کی چربی حرام تھی، اور اسی طرح پہلی امتوں کے لیے یہ بھی تھا کہ وہ دنیا کے جس کونے اور کنارے میں بھی ہوں ان کی عبادات کے لیے جگہ مخصوص تھی، ان کو صرف اسی ہی جگہ پر آ کر عبادت کرنے کی اجازت تھی، کسی اور ٹکڑے پر اجازت نہیں تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے اجازت رکھ دی کہ روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں نماز کا وقت ہو نماز پڑھ سکتی ہے۔ اس امت کے لیے مٹی کو پاکیزہ بنا دیا گیا، پانی نہیں ملتا مٹی سے تیمم کر سکتی ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے آپ کی آمد پر بے شمار آسانیاں پیدا کر دی، بے شمار سہولتیں پیدا کر دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی یہ طبع تھی کہ آپ اپنی امت کے بہتری کے لیے اس کام کو اختیار کیا کرتے تھے جس کے اندر آسانی ہوتی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما، فرماتی ہیں جب پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی اجازت ہوتی تو آپ اپنی امت کی بہتری کے لیے آسان احکام کو اختیار کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا اگر مطالعہ کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی عبادات کے اندر ہمیشگی کرنے کو اس لیے چھوڑ دیا کہیں یہ چیز میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے اور یہ عمل میری امت شاید کر نہ سکے۔ ایک رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز آدھی رات کو پڑھائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا میں اس وقت نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ آپ نے فرمایا لولا نہ شق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت کا باعث نہ سمجھتا میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں کو 3 صرف راتیں صلاۃ التراویح پڑھائی، پھر آپ نے چھوڑ دی کہیں میری امت کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ یہ ساری کی ساری خیر خواہیاں اپنی امت کے لیے اور یہ ساری کی ساری سہولتیں اپنی امت کے لیے۔ معراج کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا، 50 نمازیں ملی ہیں، اپنی امت کی بھلائی اور بہتری کے لیے بار بار اللہ سے درخواست، یہاں تک کہ 50 کی 5 نمازیں رہ گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 جتنا ہی ملے گا۔ اور پھر اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے اپنی امت کے اہل علم کو بھی یہ ترغیب دی کہ میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہنا، یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا، کہ لوگوں آسانی پیدا کرنا، تنگی نہ پیدا کرنا میری امت کے لیے، ان کو تسلی دینا، ان کو متنفر نہ کرنا دین سے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کے لیے یمن بھیجا تو ان دونوں کو یہی نصیحت کی تھی، دیکھو تم اللہ کی رضا کے لیے تبلیغ کے لیے جا رہے ہو، تم یمن والوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل پیدا نہ کرنا، ان کو بشارتیں دینا، دین سے دور نہ کرنا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے حق میں یہ خیر خواہی تھی، یہ محبت تھی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمات اپنی امت کے لیے کہے تھے اور اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیے۔
رب انہن اضللن کثیر من الناس فمن تابعنی منی فمن عصانی فانک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے رب، ان بتوں نے میری امت کے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جس نے میری اتباع کی وہ میرا ہے۔ اللہ جس نے نافرمانی کی تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول پڑھا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اللہ ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے، تجھے کو پوچھنے والا نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں پیغمبروں کی دعائیں، ان کے الفاظ انتہائی عاجزانہ انداز میں اپنی امت کے لیے اللہ سے کہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، انتہائی گریہ زاری کے ساتھ روتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یہ کس کے لیے کہے جا رہے ہیں؟ امت کے قیامت تک ایک ایک آنے والے فرد کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کی ہے۔ یہ اس امت کے ساتھ پیغمبر کی محبت کی علامت ہے۔ کہا اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوری جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، یا جبریل اذهب الی محمد فاسألہ ما یبکیک، جائیے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیے کون سی بات آپ کو رلا رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فوری ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور رونے کا سبب پوچھا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی فکر اور امت کی پریشانی کا اظہار کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، حالانکہ اللہ کی ذات سب کچھ جان رہی ہے۔ کہا پیغمبر اپنی امت کی فکر ہے، اپنی امت کی پریشانی کا شکوہ اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، اذهب الی محمد فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک۔ اے جبریل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے اور جا کر ان کو یہ خبر دے دیجئے، آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، اے پیغمبر ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور تجھے تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ کس کے لیے فکر کی ہے؟ یہ اس امت کے ساتھ اس پیغمبر کی محبت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امت کا شکوہ کرتے ہیں، امت کے حق میں فریاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے لیے خیر و بھلائی کی دعائیں کرتا ہے، اسی کی فکر رکھتا ہے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی برا نہ ہو جائے، کہیں کوئی آفت نہ آ جائے۔ یہ فکر اپنی امت کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور یہ نبی کی اس امت کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّتِي دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کے پاس ایک دعا رہی ہے، اللہ نے ہر نبی کو چانس دیا ایک دعا کا، جو قطعی طور پر ہر نبی کی اس دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر نبی نے اس دعا کو مانگنے میں جلدی کی ہے، ہر نبی نے اس دعا کو مانگنے میں جلدی کی ہے۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ لِأُمَّتِي شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو مانگنے میں جلدی نہیں کی، اور میں نے اس اپنی دعا کو جو قطعی طور پر قبول ہوگی قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے رکھ لی۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے اس امت سے۔ اور پھر آگے آپ نے کیا فرمایا؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا۔
آپ فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن جو میں سفارش کروں گا اپنی امت کے بارے میں، جو میں سفارش کروں گا اپنی امت کے حق میں، میری امت کے ایک ایک فرد کو دعا لگے گی مگر یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص دعا کو اپنی امت کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ جیسے کسی ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا، جب کہیں سے کوئی پیاری پسندیدہ چیز آ جائے تو ماں اپنے بیٹے کے لیے چھپا لیتی ہے، علیحدہ کر لیتی ہے، اپنی ذات کے اوپر اپنے بیٹے کو ترجیح دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اللہ نے خاص آپ کو عطا کی ہے اپنے لیے نہیں مانگی، اپنی امت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی امت کے حق میں مانگیں گے، جبکہ انبیاء رسل نے، باقی انبیاء کرام نے اپنی ذات کے لیے فوری اللہ سے دعا کر لی، لیکن اس محبوب پیغمبر نے اپنی ذات کے لیے اس دعا کو نہیں خاص کیا، امت کی سفارش کے لیے رکھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور قبرستان میں جا کر دعا کی، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ قبرستان میں جاتے ہوئے یہ کلمات کہے، اے اہل ایمان، اے اہل ایمان کے گرانوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور ایک وقت آئے گا ہم بھی آپ کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اور وہاں پر آپ نے پھر ایک بات کہی، آپ فرماتے ہیں وَدِدْتُ انا قدر اینا اخواننا، میری خواہش ہے کاش کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ وہاں پر آپ نے یہ کلمات کہے، میری خواہش ہے کاش کہ میں نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ لسنا اخوانک، اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدَ، آپ میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ ذکر کیا ہے قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کا، کہا میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک دنیا میں آئے نہیں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے ہمیں دیکھا، ایک دوسرے کی پہچان، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بتلائیے، اگر سیاہ گھوڑے ہوں، ان سیاہ گھوڑوں کے اندر ایک آدمی کے ایسے گھوڑے ہوں جن کی پیشانیاں اور پاؤں سفید ہوں، کیا وہ مالک اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان پائے گا؟ صحابہ کہنے لگے بلا رسول اللہ کے رسول کیوں نہیں پہچان پائے گا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، آپ نے فرمایا میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے، ان کے وضو کے اعضاء، ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے، میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو اس سے پہچان دوں اور میں اپنی امت کے لوگوں کا حوض پر استقبال کروں گا۔ اس پیغمبر کی دنیا سے اپنی امت سے کتنی محبت ہے، خواہش رکھی ہے کہ میں نے اپنے صحابہ کو تو دیکھ لیا ہے، اپنے آنے والے قیامت تک کی امتیوں کو بھی دیکھ لیتا۔ یہ قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی سے محبت کا یہ اظہار ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو دنیا کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہوں گے، اور یہ بات خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہی، من اشد امتی الی حبا اناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک میری امت میں سے ایسے لوگ آتے رہیں گے جو میرے ساتھ محبت کرنے میں بہت زیادہ سخت ہوں گے، اور ان کی خواہش ہوگی ہماری جان، ہمارا مال، اہل و عیال سب قربان ہو جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر لیں۔
ایسے لوگ آئیں گے اور آتے رہے ہیں، آئیں گے قیامت تک۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ ہمارا اہل و عیال، ہمارا مال و دولت سب قربان ہو جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ۔ یہ سنت کے ساتھ محبت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ایک دن، اللہ کے رسول، کیا آپ کے اوپر حل عطا علیکہ یوم اشد من یوم احد، کیا یوم احد کے دن جو آپ کے اوپر سختیاں آئی تھیں اس سے زیادہ سخت بھی دن کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تمہاری اس امت نے مجھے بہت تکلیفیں دی، بہت تکلیفیں دی، اور سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس دن ہوئی جب میں طائف بستی میں ابن عبد یالیل کو دعوت دینے کے لیے گیا تھا۔ اس نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور مجھے تکلیف دی۔ جانتے ہیں نا آپ واقعہ سنا ہوگا کہ اس نے بچوں کو پتھر دیے، پھر پیغمبر کے پیچھے لگا دیا، پتھر مارو، مار مار کا آپ کو لہو لہان کیا تھا۔ آپ فرماتے جب مجھے افاقہ ہوا، میں نے قرن سال بستی میں اپنے آپ کو دیکھا، میں نے دیکھا میرے اوپر پہاڑ جو ہے وہ میرے اوپر بادل سائبان کیے ہوئے ہیں، اس میں جبریل علیہ السلام بھی ہیں اور اس میں پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے۔ اس پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کہا اور فرماتے ہیں کہ مجھے پہاڑوں کے فرشتے نے کہا یا محمد ان ربک قد سمع قول قومک لک، آپ کی قوم کے لوگوں نے جو کچھ آپ کے بارے میں کہا ہے تمہارے رب نے سن لیا ہے۔ وانا ملک الجبال فبعثنی اللہ الیک لتامرنی فما شئت، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس، آپ جو حکم کریں گے وہ کام فوری ہو جائے گا۔ ان شئت اتفقت علیہم الاخشبین، اگر آپ ابھی حکم کریں یہ 2 سنگلاخ پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی کے اوپر رکھ دو۔ آپ نے بدلہ نہیں لیا، کوئی سزا نہیں دلوائی، فکر کی ہے اس امت کی۔ آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، نہیں مجھے میرے رب سے امید ہے انہی لوگوں میں سے، اسی قوم میں سے اللہ ایسے افراد پیدا کر دے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں۔ فکر کی امت کی محبت تھی یہ، اور وقت گزرا ہے وہ طائف بستی ساری کی ساری اہل توحید بنتی ہے، اور آج بھی اہل طائف موجود ہیں، اور اس پورے علاقے کے اندر ایک بھی انسان اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا کسی کو نہیں ملے گا۔ اور اسی طائف بستی سے اللہ نے محمد بن قاسم کو نکالا جو بنو ثقیف قبیلے کا تھا، اور اس نے آ کر یہ بر صغیر کا نقشہ بدل دیا تھا۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ فکر تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے اپنی امت کو بھی شامل کر لیتے، یہ اس امت کے ساتھ محبت تھی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹا تازہ مینڈا سینگوں والا منگوایا، چھری منگوائی، لٹایا، کیا کہا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اللہ اس قربانی کو قبول کر لے محمد کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے، اور محمد کی امت کی طرف سے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ شامل کرتے، یہ اس امت کے ساتھ محبت تھی، بڑی فکر کی ہے اس امت کی، بہت محبت رکھی ہے اس امت سے۔ ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ہر چیز سے بڑھ کر اس پیغمبر سے محبت رکھیں، اور اتباع کی شکل میں، عمل کی شکل میں اس محبت کا اظہار بھی کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو قرآن سنا سنائے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔